الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. آج جو ٹاپک ہمارا ہوگا وہ ہوگا سائنٹیفک میریکلز آف قرآن کے بارے میں. سائنٹیفک میریکلز آف قرآن. تو ہم جائیں گے سیدھے نوٹس پہ ہی. پہلے یہاں سے چھوڑیے آپ اس کو فی الحال. پہلے یہاں سے دیکھیں گے. دیکھیے پہلی بات ہے نا کہ جو قرآن ہے اس میں اعجاز ہے. قرآن جو ہے اس میں اعجاز ہے. اعجاز مطلب ہو گیا قرآن ایک معجزہ ہے نا. قرآن ایک معجزہ ہے. اور معجزہ کیا ہو گیا جس سے انسان عاجز ہو جاتا ہے. معجزہ کیا ہو گیا جس سے انسان کیا ہوتا ہے عاجز. معجزہ یعنی کہ ہیومن بینگس ہے انکیپیبل کہ وہ ایسا کلام لائے. وہ عاجز ہے اس سے کہ وہ ایسا کلام لائے. اس کو بولتے کیا؟ معجزہ. اب قرآن کیا ہے؟ معجزہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ خود قرآن میں چیلنج دیتا ہے نا باقی ساروں کو کہ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ. کہ اگر تم شک میں ہو قرآن کے بارے میں کہ قرآن خدا کی کتاب ہے کہ نہیں تو پھر تم لاؤ قرآن جیسی کوئی اور کتاب. یہ تمہیں چیلنج ہے. یا قُل لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ. آپ کہہ دیجیے یا رسول اللہ اگر تمام جن اور انسان جمع ہو جائیں گے وہ چاہیں گے وہ ایسا کلام لائیں گے. وہ قاصر رہیں گے ایسا کلام لانے سے. وہ عاجز رہیں گے ایسا کلام لانے سے. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. اگر جن میں سے بعض کے ہیلپ بھی کریں گے مطلب انسان کریں گے ہیلپ انسانوں کے, جن بھی کریں گے انسانوں کی ہیلپ, سارے کریں گے آپس میں ہیلپ, وہ پھر بھی قرآن جیسا کلام نہیں لائیں گے. یہی ہے دلیل کہ قرآن خدا کی طرف سے ہے. یہی دلیل ہے کہ قرآن کیا ہے؟ معجزہ. تو قرآن جو ہے وہ دیتا ہے فالسفیکیشن ٹیسٹ نا. فالسیفیکیشن. قرآن بولتا ہے اگر تم مجھے فالسفائی کرو, اگر تم ٹھیک ہو تم مجھے رانگ پروو کرو. کوئی بھی انسان ایسا نہیں کر سکتا ہے. تو پروو کیا ہوتا ہے؟ قرآن خدا کی کتاب ہے. اب قرآن خدا کی کتاب کو پروو کرنے کے لیے نا بہت سارے پروفس. سب سے پہلا ہے کہ قرآن کی جو فصاحت بلاغت ہے, اس کی جو فلوینسی اور ایلیکوینسی ہے, جو اس میں اسٹرکچر لکھا گیا ہے, جس اسٹرکچر میں قرآن لکھا گیا ہے, جو اس میں لٹریری اسٹرکچر ہے, وہ بالکل کیا ہے؟ وہ انیمیٹیبل ہے. وہ کیا انیمیٹیبل؟ ہاں, کوئی بھی وہ امیٹیٹ نہیں کر سکتا ہے, کوئی بھی وہ کاپی نہیں کر سکتا ہے. وہ بہت الگ ہے. وہ جانتے ہیں عربی زبان پڑھنے والا ہی, جب وہ عربی پڑھتا ہے وہ سمجھتا ہے اس کے بعد وہ چیزیں. یا ایسے ہی جو قرآن میں کس کے بارے میں ذکر ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں, آخرت کے بارے میں. یہ تمام چیز جو ہے یہ انسان کی فطرت میں ہی ہوتے ہیں, انسان کے انٹویشن میں اندر سے ہوتے ہیں. انسان جانتا ہے کہ یہ حق ہے دل سے ہی. اس کو بولتے ہیں فطرت. اب دیکھیں گے ہم اس کے بغیر آج کچھ چیزیں ہم دیکھیں گے قرآن میں جو سائنٹیفک میریکلز ہے, جو سائنٹیفک میریکلز قرآن میں ہے. کیونکہ دیکھیے اس زمانے میں کیسے بول پاتے وہ اس زمانے کی چیزیں. اگر کوئی انسان تھا اس زمانے کا, اگر کوئی بولے گا نعوذ باللہ کہ یہ خود کا کلام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. کیونکہ ان نے ایسی چیزیں, قرآن میں ایسی چیزیں آ گئی ہے جو اس وقت کا کوئی انسان بول نہیں پاتا. جو آج ہم کرتے ہیں پروف تب جا کے ہم بول پاتے ہیں یہ سب چیزیں. لیکن قرآن میں لکھی کب؟ 1400 ایئرس پہلے ہی یہ کرتا ہے پروف. قرآن خدا کی کتاب ہے. اب قرآن میں لاکھوں میریکلز ہے, ہزاروں نہیں لاکھوں میریکلز قرآن میں. قرآن میں سائنٹیفک میریکلز ہے, ہسٹوریکل میریکلز ہے, نیومیریکل میریکلز ہے, اور بہت سارے میریکلز ہیں. تو فی الحال ہم دیکھیں گے سائنٹیفک میریکل جو ہے. اور پتہ ہوگا نا وہ گولڈن ریشو جو قرآن میں ہے, وہ نیومیریکلز کا میریکلز اپنا اپنا ہوتا ہے سب کچھ. فی الحال ہم وہاں نہیں چاہیں گے, ہم دیکھیں گے سائنٹیفک میریکل. سب سے پہلے ایمبریولوجی کے بارے میں. ایمبریولوجی کے بارے میں, ڈیولپمنٹ آف ہیومن ایمبریو کیسے ہو جاتا ہے, ماں کی پیٹ میں بچہ کیسے بڑا ہو جاتا ہے, وہ سب چیزیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ, بتحقیق میں نے پیدا کیا انسان کو. یہاں پہ کیا کیا؟ الانسان. کیا کہ یہاں پہ الانسان. کشمیر میں بھی ساتھ میں بولو استاد. اچھا تو پڑھیں گے کشمیری میں ہی. تو کیا شروع ہے اس پر کاشت پڑھیں گے اردو پڑھ, بتائیے کیسے پڑھیں گے؟ جی کشمیری یا اردو کوئی؟ استاد، کشمیری کبھی کبھی کشمیری میں اردو ہی؟ بھی استاد. جی استاد. ٹھیک ٹھیک. پر ایک ہی بتائیے نا, اردو یا کشمیری, پھر رکھیں گے ایک ہی ایسے ٹھیک ہے جو آپ کو بہتر. کشمیری استاد, ٹھیک ہے کشمیری. تیل برو کاشر پڑھیں. وچھو وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. بتحقیق اس کوٚر پٲدٕ انسان مِن سُلالة مِن طین, فرام دا ایسینس آف کلے کوٚر اَسہِ انسان پٲدٕ. فرام دا ایسینس آف کلے. کوئی بول رہا ہے اردو, چلو اردو ہی بولیں گے کیونکہ یہاں پہ اردو ہر ایک کو کشمیری جو ہے وہ سمجھ نہیں پائیں گے, ہر کوئی اردو سمجھ پائے گا ہر کوئی. بتحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو
فرام دا ایکسٹریکٹ آف کلے، مٹی سے، مٹی کے ایکسٹریکٹ سے. یہاں پہ اگر نا الانسان یہ معرفہ ہے، یہاں پہ اس سے مراد بولتے ہیں مفسرین، وہ کون ہے؟ آدم علیہ السلام. وہ ہوتے پیدا کسے؟ مٹی سے. اب سائنٹیفکلی کیسے پاسبل یہ ہے کہ جو کانسٹیٹوئنٹس ہمارے اندر ہوتے ہیں، کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن، فاسفورس، باقی باقی چیزیں، وہ ہوتی ہے ساری کس میں؟ مٹی میں بھی سیم. یہ ہو گیا ویسے. تو انسان کی جنس کس سے؟ مٹی سے نا. منہا خلقناکم وفیہا کیا ہو فیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انسان کی جنس کو کس سے؟ مٹی سے ہی. انسان جائے گا کہاں پہ؟ مٹی میں، قبر میں. اور انسان نکلے گا بھی واپس کس سے؟ مٹی سے ہی. جب وہ واپس ہو جائے گا، وہاں پر بھی ایک سائنٹیفک میریکل ایک ہے. حدیث میں آ گیا جب انسان مر جاتا ہے نا، اس کی ایک ہڈی ہوتی ہے، اس کو بولتے ہیں عجب الذنب. یہ مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی. عجب الذنب جو ہے اس کو بولتے ہیں کوسائکس، ٹیل بون جو ہوتی ہے. تو کوسائک جو ہوتی ہے وہ ڈی جنریٹنگ ہو جاتی ہے، وہ ہوتی ہے ٹوٹی پوٹنٹ، یعنی کہ اس میں ہوتی ہے پوٹینسی کو بنا سکتی ہے پورا آرگینزم، اس میں ہوتے ہیں وہ سارے جینس. تو حدیث میں آ گیا کہ یہ جو ہڈی ہے، اس سے انسان، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسانوں کو نئے سے اگائے گا، نئے سے ان کو ریجنریشن کرے گا ان انسانوں کی. جیسے اگتے ہیں، جیسے ویجیٹیشن اگ جاتی ہے پانی سے، پانی گر رہا ہے زمین پہ، فصل اگ رہی ہے نا، ایسے انسان اگ جائیں گے اسی ہڈی سے، عجب الذنب سے، کوسائک سے. یہ ہو گیا ایک چیز. اس کے بعد ثم جعلناہ نطفة فی قرار مکین. جیسے دیکھیے اس کے بعد جنس انسان کی جو ہے نا نسل، وہ کس سے چلتی ہے؟ پانی کے قطرے سے، نطفے سے. تو وہی ثم جعلناہ نطفة، پھر بنایا ہم نے اس کو کیا؟ ایک نطفہ. اور ڈراپ لکھا ہے اس نے یہاں پہ. فی قرار مکین، ان ریسٹ، ان سیکیور ریسٹنگ پلیس. مطلب ماں کے ووم کے اندر جاتا ہے کیا؟ نطفہ. نطفہ بولتے ہیں بوتھ میل فلوئڈ کو بھی اور فیمیل فلوئڈ کو بھی، سپرم یا اوم. یا بولتے ہیں اس کے فیوژن کو، زائگوٹ کو. ایسے سمجھنا ہی ایسے بولتے ہیں پانی کا قطرہ. لیکن یا تو ہوگا نطفۃ الرجل، ہو گیا سپرم. یا تو ہوگا نطفۃ النساء، وہ کیا ہو گیا؟ یہ اوم. دیکھ اس کے بعد کیا یہاں پہ لکھا ہے، ثم خلقنا النطفة علقہ. اس کے بعد بنایا ہم نے اسی نطفے کو کیا؟ علقہ. دین وی کریٹڈ دا ڈراپ انٹو اے کلنگنگ کلاٹ. اب جو نطفہ ہے اس کو بنتا ہے علقہ، کلنگنگ کلاٹ، لٹکی ہوئی سبسٹینس، یا کچھ بولتے ہیں بلڈ کلاٹ. اگر بلڈ کلاٹ مانیں گے تو یہاں مانے میں ہیگمینوجینسس. ہیگمینوجینسس اس کا مطلب ہوتا ہے فارمیشن آف بلڈ ویسلس. وہ جاتی ہے اس اسٹیج میں ہی. حدیث میں آ گیا نا صحیح جو روایت ہے اس میں، اربعین نووی میں بھی، انسان ہوتا ہے 40 days کے لیے کیا؟ نطفہ. نطفہ. پھر 40 days کے لیے کیا ہوتا ہے انسان؟ علقہ. ایسے علقہ. پھر مور 40 days کیا ہوتا ہے؟ نطفہ، علقہ، مضغہ. ٹھیک ہے، مضغہ. 40 + 40 + 40 کتنا ہو گیا؟ 120 دن. یعنی کہ کتنے منتھ ہو گئے؟ 4 منتھ. 4 منتھ کے بعد روح ڈالی جاتی ہے، جب انسان نطفہ بھی گزر جاتا ہے، علقہ بھی، اور مضغہ بن جاتا ہے. پھر وہ اب دیکھیں گے وہ کیا ہوتا ہے یہ سب چیزیں. نطفہ سمجھ آ گیا ہوگا نا. اب علقہ، علقہ مطلب ہو گیا کیا؟ کلنگنگ کلاٹ، لٹکی ہوئی سبسٹینس. ٹھیک ہے، جیسے بچہ جو ہوتا ہے وہ ماں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ لڑکا ہوا ہوتا ہے پلیسنٹا کے تھرو، امبیریکل کارڈ کے تھرو. یا علق، علق بولتے ہیں کس کو عربی میں؟ لیچ کو. کیونکہ جو ہوتا ہے نا ایمبریو، وہ ہوتا ہے لیچ کی شیپ میں. اس ٹائم پہ جب ہوتا ہے علقہ کے اسٹیج میں، آپ دیکھ سکتے ہوتا ہے نا، تو لیچ کی شیپ میں ہوتا ہے، ایس تھوڑا سا ہوتا ہے وہ. تو وہ مسئلہ ہے یہاں پہ. کیونکہ دو چیزیں. اس کے بعد دیکھیے فخلقنا العلقة مضغہ. اس کے بعد بنایا ہم نے اسی علقہ کو مضغہ، جو بلڈ کلاٹ ہے، اس کو بنایا ہم نے کیا؟ وی میڈ دا کلاٹ انٹو لمپ. لمپ بولتے ہیں اس کو ماز کا ٹکڑا، مازو ٹکڑا تجتمع لمپ. یعنی کہ ماز کا ایک ٹکڑا بن گیا اس کے بعد انسان. ٹھیک ہے. فخلقنا المضغة عظاما. اس کے بعد بناتے ہیں ہم، یا اس سے مراد ہے کہ ایمبریونک فلیش جو انسان کو ہوتا ہے، ایمبریونک فلیش جو ہوتا ہے، لمپ، جرم لیا سا. اچھا، فخلقنا المضغة عظاما. پھر ہم نے بنایا اسی مضغہ کو کیا؟ عظام، ہڈیاں. یہ ایمبریونک لمپ ہے. ٹھیک ہے، ایمبریونک لمپ. پھر بن گئی اس کے بعد ہڈیاں، عظام. فکسونا العظام لحما. پھر بنایا ہم نے، پھر ہم نے لگایا انہی ہڈیوں کو اوپر سے کیا؟ میٹ. پہلے کیا ہوتی ہے؟ ہڈیاں، پھر چڑھ جاتا ہے اس میں میٹ. مطلب سپورٹ دیتا ہے نا مسلس کو، موومنٹ، موومنٹ کرتی ہے مسلز ہی، موومنٹ ہڈیاں نہیں کرتی ہے. بس ہڈیاں دیتی ہے، ایک ڈھانچہ دیتی ہے ایک مسلس کو کہ تم موومنٹ کرو گے ہمارے اوپر. وہ لیورز کا کام دیتے. اس کے بعد ثم انشأناه خلقا آخر. اس کے بعد بنایا ہم نے انسان کو کیا؟ وی ڈیولپڈ ہم انٹو اندر کریشن. بنتا ہے پورا انسان. انسان فتبارک اللہ احسن الخالقین. سو بلیسڈ از اللہ، بابرکت اللہ تعالیٰ ہے جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے. تو یہ تھے سارے سٹیجز. پہلے نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر عظام، ہڈیاں، پھر لحم، میٹ.
تو برابر ایسی ماڈرن ایمبریولوجی ہے وہ ایسی بولتی ہے، یہ اسٹیجز ہوتے ہیں انسان کو. اب دیکھیں گے وہی نیچے دیکھیے سائنٹیفک ایکسپلینیشن. نطفہ کیا ہو گیا؟ نطفہ کیا ہو گیا؟ نطفہ مطلب ہو گیا ڈراپ آف فلوئڈ، ریفرز ٹو سپرم یا ایگ. دونوں اس میں آ سکتے ہیں، سپرم یا ایگ. کشمیری میں درس تو پلیز. چلو کٲشِر پٲٹھی کَرو وۄنۍ کَتھ، وۄنۍ چھِ کَران سٲری زور. ویسے بہٕ چھُس دَپان کٲشُر ٹھیٖک ہے مےٚ باسان اِنشاء اللہ. علاقہ مطلب گوٚو کلنگنگ کلاٹ، یعنی کہ تیُتھ کلاٹ یُس لٹکِتھ آسہِ. د ایمبریو اٹیچ ٹو د یوٹرس وال. یُس ایمبریو چھُ آسان یہِ چھُ گژھان اٹیچ یوٹرس کِس والس سۭتۍ. یوٹرس گوٚو مدر ووم، مدرز ووم یوٹرس. بچہ دانی جو ہوتی ہے یوٹرس مدرز ووم. تو اس میں ہوتے ہیں 3 لیئرس. اندر کیا ہوتا ہے؟ اینڈومیٹریم شاید ہے نا، مایومیٹریم اور کیا تھا وہ، پیری میٹریم، میں بھول گیا. کچھ ہے 3 لیئرس. تو جو 3 لیئرس ہوتی ہے یوٹرس کی، سملر ٹو دا لیچ. جب ایمبریو ہوتا ہے اٹیچ یوٹرائن والس کے ساتھ، تو اس ٹائم ہوتا ہے وہ لیچ جیسا. کیونکہ میں نے کہا نا کو الگ بولتے ہیں کہ اس کو لیچ کو عربی زبان کے اندر. یہ ہو گیا ایسے. اب ہے مضغہ. مضغہ بولتے ہیں چیوڈ اپ لمب کو. تھوڑا ایسے ہوتا ہے جو چیوڈ اپ لمب، تھوڑا ایسے بن جاتا ہے پھر ایمبریو. آپ دیکھ سکتے ہو اس میں تھوڑا ایسے ہوتا ہے نا. تو چیوڈ اپ لمب اس کو کھایا ہوگا کسی ماس کے ٹکڑے کو. تو دا ایمبریو ایٹ دس اسٹیج لکس لائک اے چیوڈ سبسٹینس وتھ سومائٹ فارمیشن. سومائٹ فارمیشنس میں ہوتی ہے، ابھی بن رہا ہوتا ہے. ریزلٹنگ ٹیتھ مارکس، جیسے یہاں پہ ٹیتھ مارکس ہوتے ہیں ایک حساب سے. اس میں اللہ نے کیا استعمال کیا لفظ قرآن میں؟ مضغہ. مضغہ بولتے ہیں ایسے ماس اس کو کاٹا گیا ہوگا، مطلب چبایا گیا ہوگا، چیوڈ جو ہوگا. سوچیے کتنی پریسیشن ہے قرآن کے الفاظوں میں. اس کے بعد بونز ود، میں پھر سے بولوں گا اردو میں. بونز بفور فلیش. امہِ پتہٕ چھِ دپان یہِ یُس یِم أڈجہِ چھِ آسان یِم چھِ گژھان ماز برونٛٹھ چھِ گژھان أڈجہِ اِنسانَس. ماڈٲرن ایمبریولجی چھےٚ کران کنفٲرم کہ بونز فارم فسٹ، کہ گۄڈٕ چھِ بنان بونزٕے، فالوڈ باے مسلز، پتہٕ چھِ بنان مسلز اینڈ فلیش کورنگ دِم. پتہٕ چھُ کھسان تتھ ماز پٮ۪ٹھ. گۄڈٕ چھِ کھسان کیٛاہ؟ گۄڈٕ چھِ آسان أڈجے، پتہٕ چھُ کھسان ماز. پٮ۪ٹھ رۄبن دوٚپ قرآنس منٛز. ٹھیٖک چھا؟ سُہ چھُ تھاوُن آرڈر یاد. یہِ چھِ قرآنچہِ آیت سورۃ الحج شاید چھِ یہِ آیت 23 یا 12. امہِ پتہٕ چھُ بیٛاکھ، وۄنۍ چھُ ایکسپینشن آف یوٗنیورس. ٹھیٖک چھا؟ یہِ اوس اکھ میٖرِکل قرآنُک، سُہ اوس ایمبریولجی ہُنٛد قرآن. وۄنۍ چھُ بیٛاکھ، سُہ گوٚو ایکسپینشن آف یوٗنیورس. اَسہِ چھےٚ نا پاے یُس ہیبل ٹیلیسکوپ چھُ نا، ایڈوِن ہبل ڈسکوری یۄس ییٚمۍ کٔر 1929، ییٚمۍ اصلی دوٚپ بِگ بینگ تھیری کِس بارس منٛز. بِگ بینگ تھیری، ییٚمۍ یہِ چیٖز دوٚپ کہِ یُس یوٗنیورس چھُ اَتھ چھِ سٹارٹنگ اکھ. یُس یوٗنیورس چھُ نا کاینات، اَتھ چھِ اَتھ بِگننگ. بیٚیہِ چھُنہٕ لاجِکلی پاسبل تہِ کِہیٖنۍ کہِ یوٗنیورس کیٛاہ آسہِ اِٹرنل. کانٛہہ دَپہِ یوٗنیورس چھِ ہمیشہِ پٮ۪ٹھ، یہِ چھُنہٕ پاسبل کِہیٖنۍ. اَتھ چھِ واریاہ وجوٗہات. گۄڈٕنیُک وجہ چھُ کہِ اِنفِنِٹ اماوُنٹ آف ٹایم ہیٚکہِ نہٕ ٹریوٲرس گٔژھِتھ کِہیٖنۍ. یعنی کہ کانٛہہ وَنہِ کہِ پریزنٹ ٹایمَس منٛز چھِ یوٗنیورس ایگزسٹ کران، سُہ چھُ وَنان بیٚیہِ سۭتی کَتھ کہِ یوٗنیورس چھِ اِٹرنل. گوٚو سُہ چھُ دَپان کہِ ٹایم اوس اِٹرنل پٔتھۍ کِنۍ، پٔتھۍ کِنۍ چھُ ٹایم اینڈ لیس. سُہ چھُ دَپان سۭتی کہِ یوٗنیورس وٲژ یور تانۍ تہِ. گوٚو سُہ چھُ دَپان کہِ اینڈ لیس چیٖز ووت اینڈس تانۍ. گوٚو یہِ چھِ اِلاجِکل کَتھ. یوٗنیورس ہیٚکہِ نہٕ اِٹرنل ٲسِتھ کِہیٖنۍ، ٹایم ہیٚکہِ نہٕ اِٹرنل ٲسۍتھٕے. اِٹرنل ہیٚکی نہٕ کانٛہہ چیٖز ٲسِتھ، تِکیازِ اِٹرنل مطلب گوٚو اِنفِنِٹ آسُن کانٛہہ چیٖز، لامحدوٗد کانٛہہ چیٖز آسُن. کانٛہہ چیٖز ہیٚکہِ نہٕ لامحدوٗد ٲسِتھ. سر آئی ایم فرام کرگل لداخ. پلیز آپ تھوڑا سا اردو میں بولیے، مجھے کشمیری اتنی سمجھ سے نہیں آتی ہے. مزمل ہم کیسے بولیں گے؟ اردو میں کشمیری میں؟ آپ بتائیے کیا صحیح رہے گا. کچھ بولتے اردو، کچھ بولتے کشمیری. جی استاد، کشمیری اب آپ اردو میں ہی کریں کیونکہ اس میں بہت سارے مطلب جو پونچھ کے وغیرہ جموں. اب آپ اردو میں ہی کریں کیونکہ جو لوگ کشمیری کے ان کو بھی اردو سمجھ آئے گا، بٹ جو لوگ باہر کے ان کو کشمیری اتنا سمجھ نہیں آتا ہے. ہاں بالکل صحیح، اردو میں بولیں گے. دیکھیے بگ بینگ تھیوری نے کیا پروو کیا کہ یونیورس کی اسٹارٹنگ ہے، یونیورس بگن ہو گئی ہے. اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا. یہ کرنا ہی کرنا تھا کیونکہ اٹرنل یونیورس جو ہے وہ نہ لاجکلی وہ ثابت ہوتی ہے، نہ ہوتی ہے وہ سائنٹیفکلی ثابت، نہ کاسمولوجیکلی ثابت کہیں سے ثابت نہیں ہوتی ہے وہ. کیونکہ جو بولتا ہے کہ یونیورس اٹرنل تھی، وہ بولتا ہے ٹائم تھا انفینٹ. کیا بولتا ہے؟ ٹائم تھا انفینٹ. لیکن انفینٹ ان ریالٹی میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. یہ خالی ہم نے میتھمیٹیکل اکویشنس کو سالو کرنے کے لیے بنایا انفینٹ کوئی چیز. ان ریالٹی میں انفینٹ ایگزسٹ نہیں کرتا ہے. اس کا کوئی پروف ہی نہیں کہ انفینٹ ایگزسٹ کرتا ہے، کیونکہ اینڈ لیس چیز ایگزسٹ نہیں کر سکتی ہے. ہر کوئی چیز ہم دیکھتے ہیں فائنائٹ ہوتا ہے. کوئی بھی چیز، اسپیس فائنائٹ ہے، یونیورس فائنائٹ ہے. ہر کوئی چیز کیا ہے؟ لمیٹڈ. اس کا پروف ہی نہیں ہے یونیورس انلمیٹڈ ہے. اس کا کوئی پروف نہیں ہے. تو یہ ہو گیا ایسے. تو بگ بینگ تھیوری نے کیا دیکھا؟ ہبل ٹیلیسکوپ سے دیکھا کہ جو ہے نا یونیورس، جو گیلیکسیز ہے، گیلیکسیز آر موونگ اپارٹ فرام ایچ ادر. یہ دور ہو رہے، دور ہو رہے، دور ہو رہے، دور ہو رہے، دور ہو رہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کا ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا، اس لیے دور ہو رہے، دور ہو رہے، دور ہو رہے. اس کو بولتے ہیں سنگولیرٹی، ہے نا، سنگولیرٹی.
سنگولیرٹی مطلب ہو گیا کچھ بھی نہیں، نتھنگنیس، یعنی کہ اس کو بولتے ہیں سائنٹسٹ ایسے، جب انفینٹ ڈینسٹی تھی اس چیز کی اور زیرو والیوم، یہ خالی یہ ازمپشن کے بیس پہ کہتے ہیں وہ، انفینٹ ڈینسٹی لیکن زیرو والیوم، وہ کیا ہوا، کچھ نہیں تھا کوئی چیز. تو یونیورس جو ہے وہ عدم سے آ گئی، نتھنگ سے آ گئی یونیورس. کیسے آ گئی؟ جب کسی خالق نہیں بنائی، ورنہ کیسے یونیورس آ جاتی؟ وہ پاسبل نہیں ہے. وداؤٹ اے کاز یونیورس نہیں آ سکتی تھی. جیسے پرنسپل آف کازیلٹی کہتا ہے کہ فار ایوری افیکٹ دیر شوڈ بی کاز. تو فار یونیورس دیر مسٹ بی اے کاز، لیکن وہ ہونا چاہیے انکازڈ. وہ کاز یونیورس کسی نے بنائی ہے، کوئی بتا اس کو کس نے بنایا ہے، اس کا کاز کون تھا، وہ ہم نہیں بول سکتے، کیونکہ آپ کو بولنا ہے اس کا بھی کاز کون تھا، اس کا بھی کاز کون تھا، اس کا بھی کاز کون تھا. یہ جاتا ہے برابر انفینٹ تک یہ چیز، تو جواب نہیں ملتا ہے. تو اس کو بولتے ہیں فلاسفی میں لاجیکل فیلسی، یہاں پہ آ جاتی ہے. یہاں پہ آپ کو لاجک سے جواب ملتا ہی نہیں، آپ کو اسٹاپ کرنا ہے ایک پوائنٹ پہ. ٹھیک ہے، اب بولنا ہے کریشن ایز اے کریٹر دیٹ کریٹ از انکریٹڈ، کریشن ایز اے کاز دیٹ کاز از انکازڈ، کیونکہ ورنہ آپ کو آنسر نہیں ملے گا. آپ کو برابر سائیکل میں جانا ہے، اس کے بعد آپ کو آنسر ملے گا ہی نہیں، کیونکہ ویسے. تو ان شارٹ ہم بول رہے تھے کہ قرآن بولتا ہے کہ یونیورس جو ہے وہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے، یونیورس جو ہے وہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، جو آسمان ہے اس کو ہم نے بنایا اپنے ہاتھوں سے. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم اس کو وسعت دیتے، ہم اس کو ایکسپینڈ کرتے آسمان کو. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ دیکھیے آپ اس کے بارے میں. The Big Bang theory also suggests that universe originated from a single point and continues expanding, just the Quran started stated centuries before modern science. قرآن نے ماڈرن سائنس یہ کب کہا؟ سائنس نے 1929 میں. قرآن نے کہا تھا 1400 ایئرس پہلے یہ چیز کہ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، جو یہ آسمان ان کو ہم ایکسپینڈ کرتے ہیں. یونیورس جو ہے وہ ایکسپینڈ کر رہی ہے، وہ ایکسپینڈ کر رہی ہے. یہ ہو گیا ایسے، ہو گئے دو میریکلس ہو گئے. اس میں کتاب اچھی آتی ہے نا، ایک میں نے پڑھی تھی کتاب، اس کا نام ہے کچھ 160 میریکلز ان قرآن. اس میں سارے لکھے ہیں میریکلس، 160 لکھے ہیں اس میں، ہسٹوریکل سائنٹیفک باقی باقی. ابھی آتی ہے کتاب ہسٹوریکل میریکلز ان قرآن ہے نا، وہ والی کتاب نہیں، سائنٹیفک میریکلز ان قرآن کسی کی ہے، وہ بیچتے ہیں ابھی اس ٹائم پہ، وہ آپ لا سکتے ہیں والی کتاب اس کے لیے. امپورٹنٹ جو ہے وہ میں نے اس میں لکھی ہے ساری، امپورٹنٹ جو ہے وہ ہم دیکھیں گے اس پہ انشاءاللہ. اب دیکھیے ماؤنٹینز ایز پیگس، ماؤنٹینز ایز پیگس، پہاڑ کرتے کام میخوں کا. پیگ بولتے ہیں میخوں کو، جو نہ ہوتے ہیں ایسے کیل جیسے ہوتے ہیں، وہ پلاسٹک کے نا، لکڑی کے، وہ گھساتے ہیں ٹینٹ کو، ایسے ٹینٹ کو بند کرنے کے لیے گھساتے ہیں وہ، اس کو بولتے ہیں پیگس. تو اسٹیبلائزنگ دا ارتھ، دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن میں، الم نجعل الارض مہادا، کیا نہیں بنایا ہم نے ارتھ کو ریسٹنگ پلیس. ارتھ جو ہے وہ ریسٹنگ پلیس ہے نا. ہم کہاں پہ ریسٹ کرتے ہیں؟ ارتھ پہ ہی. سارے کریچرس کہاں پہ ریسٹ کرتے ہیں؟ ارتھ پہ ہی. تو کین یو گیٹ دس پی ڈی ایف؟ ہاں ان شاء اللہ میں آپ کو سینڈ کروں گا ان شاء اللہ یہ. اینڈ دا ماؤنٹینز ایز پیگس، وی ہیو ناٹ وی ہیو ہیو وی ناٹ میڈ دا ارتھ ایز ریسٹنگ پلیس، کیا نہیں بنایا ہم نے زمین کو ریسٹنگ پلیس. والجبال اوتادا، کیا نہیں بنایا ہم نے ماؤنٹینس کو پیگس، یعنی کہ وہ دیتے ہیں کیلوں کا کام. اب دیکھیں گے اس کا مطلب کیا ہے نیچے. ماؤنٹینس آر ڈیپ روٹس وچ ہیلپس ٹو اسٹیبلائز دا ارتھ کرسٹ. ہاں دیکھیے اس کے بعد بالکل صحیح. جو ماؤنٹینس ہے، ماؤنٹینس ہیو ڈیپ روٹس وچ ہیلپ ٹو اسٹیبلائز دا ارتھ کرسٹ سملر ٹو دا ہاؤ پیگس اینکر دا ٹینٹ. جیسے ٹینٹ کو بند کرتا ہے نا پیگس، ویسے کرتے ہیں پہاڑ کس کو بند؟ زمین کو اندر سے. دیکھیں نیچے جسے یہاں پہ سے لکھا ہے. ٹھیک ہے، سائنٹیفک ایکسپلینیشن، ماڈرن جیولوجی نا، جیولوجی کیا ہو گیا؟ ارتھ کے بارے میں پڑھنا. جیولوجی کنفرمس ماؤنٹینس ہیو ڈیپ روٹس لائک پیگس. ٹھیک ہے، مانی پہاڑ نا اوپر سے اتنا، نیچے سے ہوتا ہے اتنا سارا بڑا پہاڑ. جیسے نا وہ ہوتا ہے آئس برگ، وہ ہوتا ہے باہر سے اتنا ہی چھوٹا، نیچے ہوتا ہے وہ اتنا سارا بڑا. تو ویسے ہی پہاڑ بھی ہوتا ہے، اس کو ہوتا ہے ڈیپ روٹس اندر تک. لائک پیگ اسٹیبلائزنگ دا ارتھ کرسٹ، جو کرتے ہیں ارتھ کے کرسٹ کو کیا اسٹیبلائز. دس الائنز with plate tectonics which states that mountains help prevent excessive shaking of the earth surface. جو نا ارتھ کی سرفیس، اس کو ہو جاتی ہے کیا؟ ایکسیسو شیکنگ ہو جاتی ہے اس کو، یہ بیلنس میں، یہ اسٹیبلائزڈ رہتا ہی نہیں. یہ رہتا ہے اسٹیبلائز کس سے؟ پہاڑوں سے. یہ ماڈرن ریسرچ ہے. قرآن نے کب کہا تھا یہ؟ 1400 ایئرس پہلے. والجبال اوتادا، ہم نے بنایا پہاڑ کو کیا؟ وہ کرتے کام ایز پیگس. اوتاد بولتے ہیں پیگس کو. جس نا فرعون کے بارے میں آ گیا ہے، فرعون ذو الاوتاد، فرعون پیگس والا، سٹیکس والا، کیونکہ جو تھا نا فرعون، وہ کرتا کام، وہ لاتا تھا اس کے پاس تھے کیل والے بیڈ، میخوں والے بیڈ. وہ تھا ایسی سزا بنی اسرائیل کو، اتنا وہ ظالم تھا. یا کچھ بولتے اس کو بہت سارے ٹینٹ تھے، اس کو نا اس کو یہ سارے خیمے تھے. وہ ڈالتا کہیں پڑا، وہ ڈالتا اپنے ٹینٹس کرتا تھا بند اس سے وہ.
تو وہ ہو گیا اوتاد. تو یہ بھی قرآن میں بہت جگہوں، یہ آیتیں بہت جگہوں پہ آ گئی ہے آیتیں. ہم پڑھ رہے ہیں شارٹ میں ہی، ورنہ آپ اگر آپ پڑھا ہوں ریسرچ کے بارے میں، اس میں ریسرچ کیسی کیا کی ہے، اور پڑھ سکتے ہیں خود بخود بھی، لیکن فی الحال ہمیں امپورٹنٹ جتنا بھی ہم پڑھ سکتے چھوٹے میں ہی، تو اتنا ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد دیکھیے، بیریئر بٹوین سالٹی واٹر اینڈ فریش واٹر. یہاں پہ ہوتا ہے ڈینسٹی بیریئر. کیا ہوتا ہے ڈینسٹی بیریئر؟ آپ نے دیکھا نا وہ لو ویڈیو، یہاں سے ہوتا ہے، یہاں سے ہوتا ہے پورا بلو کلر کا سمندر، یہاں سے تھوڑا سا ہوتا ہے گرین کلر کا سمندر. وہ ملتے ہی نہیں دو سمندر آپس میں، وہ ملتے ہی نہیں، کیونکہ وہاں ہوتا ہے ڈینسٹی بیریئر. مطلب یہاں ہوتی ہے ڈینسٹی ڈفرینس، ہوتی ہے ڈینسٹی ڈفرینس سے وہ مکس نہیں کرتے دو چیزیں. ٹھیک ہے، وہی دیکھیں گے ہم. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ. وہ ذات ہے اللہ تعالیٰ جس نے مرج البحرین، who has released simultaneously the two seas. ٹھیک ہے، who has released simultaneously the two seas. بحرین هذا عذب فرات، one fresh، ایک ہے فریش واٹر، وهذا ملح اجاج، اور دوسرا کیا ہے، ایک تو ہے فریش اور سویٹ، عذب فرات فریش اور سویٹ، وهذا ملح اجاج، دوسرا ہے سالٹی اینڈ بٹر. ملح بولتے ہیں سالٹ کو. ہاں بالکل، سپریشن ڈیو ٹو ڈینسٹی اینڈ سیلینٹی. بالکل، مطلب سالٹ کتنا ہے اس میں، پانی میں، اس حساب سے کیا ڈینسٹی ڈفرینس ہو جاتی ہے، وہ مکس نہیں کرتے ساتھ ساتھ میں. اچھا، وجعل بینہما برزخا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان میں ایک برزخ بنایا ہے. برزخ، ہاں، بیریئر. ہم بولتے ہیں نا عالم برزخ، یعنی کہ بیریئر ہے ہمارے درمیان، اس درمیان ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے اپنے سینسری پرسیپشن سے. وہاں بیریئر ہے ہمارے درمیان، اس تک کے درمیان میں، تو اس کو بولتے ہیں برزخ، عالم برزخ. تو یہاں بھی آ گیا الفاظ کیا، لفظ کیا آ گیا برزخ کا. یہاں پہ بیریئر ہے بٹوین دیز ٹو. اچھا، وہ حجرم محجورہ، اینڈ اے پروہیبٹنگ پارٹیشن، جن کو روکتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے، ڈینسٹی ڈفرینس اور سیلنٹی ڈفرینس. تو یہ اس سے ہو جاتی ہے کیا، سیپریشن ان دو پانیوں کے درمیان میں. تب کہا تھا قرآن نہیں. اب دیکھیں گے ہم اس کے بعد سائنٹیفک ایکسپلینیشن. Oceanographers discovered that the river sea meeting points ہوتے ہیں river sea meeting point، جہاں پر river اور sea meet کرتا ہے، there is a physical barrier that prevents immediate mixing of salt water and fresh water. میں نے پڑھا ہوگا اس کے بارے میں نا، وہ جب مل جاتا ہے کچھ نیچے گر جاتا ہے تھوڑا سا کچھ پارٹیکلس، مجھے بھول گیا کہ پڑھا تھا میں نے. تو وہی that prevents immediate mixing of salt water and fresh water. ایسا ہوتا ہے وہاں پہ. this barzakh barrier is due to difference in temperature. یہ اسے بھی فرق پڑتا ہے، سیلنٹی اسے بھی فرق پڑتا ہے، اینڈ ڈینسٹی اسے بھی فرق پڑتا ہے. ٹیمپریچر ڈفرینس دونوں کی سائڈ سے، سیلنٹی ڈفرینس ہے، ڈینسٹی ڈفرینس ہے، تو اسے وہ مکس نہیں کرتے. یہ ہو گیا ایسے. ہاں، اس کے بعد ایسی آئرن سینٹ ڈاؤن فرام اسپیس. آئرن سینٹ ڈاؤن، جو نا ششتر، آئرن کیا بولتے ہیں اس کو اردو میں، لوہا جو ہے، لوہا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سینٹ بھیجا ہے زمین پہ. اس نے وہ بھیجا ہے زمین پہ، مطلب کیا ہو گیا اس کی، انہیں سینڈ کیا کس نے، پکچر بھی اچھے سے اس کے بارے میں اب دیکھ سکتے اس کے. دیکھیے، آئرن سینٹ ڈاؤن فرام اسپیس، اللہ تعالیٰ بولتا ہے سورہ حدید کے اندر، سورہ حدید ہے، حدید کو بولتے ہیں آئرن. وہ انزلنا الحدید، اور ہم نے نازل کیا آئرن کو، نازل کیا ہم نے آئرن کو. پلیز پرووائڈ دا پی ڈی ایف. ہاں انشاءاللہ اس کے بعد کریں گے سینڈ آپ کو گروپ میں. وہ انزلنا الحدید، نازل کیا ہم نے حدید کو، آئرن کو، فیہ بأس شدید، ان وچ از اسٹرانگ مٹیریل، جس میں اسٹرانگ مٹیریل ہے. کس میں، ششتر میں نا. سلیپ ڈالتے ہیں نا، سلیپ وہاں کا لگاتے ہیں پہلے ششتر، ان کو ہوتا ہے بہت اسٹرانگ، میلیبلٹی ہوتی ہے، ڈکٹیلٹی ہوتی ہے نا، میٹلس میلیبلٹی ڈکٹیلٹی، تو وہ سب چیزیں. بأس شدید و منافع للناس، اور اس میں بہت سارے کیا ہے، نفع لوگوں کے لیے. لیکن لفظ کیا گیا، ہم نے نازل کیا اس کو. نازل کیا ہو گیا، اتارنا نیچے، ٹو ڈسینڈ، اتارنا. وی سینڈ ڈاؤن آئرن، ہم نے اتارا آئرن. مطلب کیا ہو گیا، دیکھیے مطلب کیا ہو گیا. دا قرآن سیز آئرن واز سینڈ ڈاؤن. قرآن بولتا ہے کہ جو آئرن ہے وہ نیچے اتارا گیا. ناٹ جسٹ کریٹڈ آن ارتھ، قرآن نہیں بولتا یہ بس پیدا ہو گیا ارتھ پہ، نہیں، بلکہ اٹ واز سینڈ ڈاؤن، یہ اوپر سے آ گیا. کیسے، ماڈرن سائنس کنفرمس آئرن از ناٹ اوریجنلی فرام ارتھ. ماڈرن سائنس کہتی ہے کہ اوریجنلی آئرن ارتھ سے نہیں ہے، بٹ واز فارمڈ ان سپر نووا. ٹھیک ہے، ایکسپلوڈنگ اسٹار جو تھے نا، وہ آئی کیا زمین پہ، تو ایسے ہی آگے. اینڈ کیم ٹو ارتھ وی آر میٹیورائٹس.
جو یہ تھے نا کیا ایکسپلورنگ اسٹار جو تھے، تو وہ آگے ارتھ پہ کیسے تھرو میٹیورائٹس، تو ویسے ہی ان میں تھا آئرن پریزنٹ، تو وہ کسی کا کہاں زمین کے اندر آئرن ایسے جس طرح وہ بولتے ہیں، وہ ہے نا وہ ایک تھیری اس کی بھی، مطلب پانی کیسے دنیا میں آ گیا، آئس میٹیورائٹس آئے تھے زمین کے اندر، اس کے وہ زمین میں تو پانی ویسے آ گیا، پھر ہو گیا وہ میلٹ، ہو گیا ایویپوریشن، آئے نیچے واپس پانی، جاتا ہے اوپر پانی، آتا ہے واپس پانی، واٹر سائیکلس کو بولتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا ایسے۔ تو ان شارٹ یاد رکھنا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ کیا استعمال نازل کرنا آئرن کے ساتھ، یعنی کہ اتارنا، یعنی کہ جو میٹیورائٹس تھے جو آئے تھے انہوں نے لایا تھا اپنے ساتھ کیا، آئرن کو۔ دیکھیے قرآن ہے نا وہ کھلا ہوتا ہے انٹرپریٹیشنس کے لیے نا، وہ کھلا ہوتا ہے انٹرپریٹیشنس کے لیے، تو یہ ویسی سمجھنا یہ چیز۔ کچھ بولتے ہیں نا، دیکھیے کچھ لوگوں نے لکھے ایسے میریکلس جہاں کوئی سینس نہیں بن جاتا ہے، وہ سننے بھی نہیں چاہیے۔ جیسے کوئی بولتا ہے کہ جو قرآن میں ہے نا 7 آسمانوں کے بارے میں، وہ من الارض مثلہن، نہیں یہ 7 زمینوں کے بارے میں، وہ 7 آسمانوں کے بارے میں، وہ بولتے ہیں جو 7 آسمان نا یہاں مربع کیا ہے، وہی ٹروپوسفیئر اسٹیٹوسفیئر وہ سب سفیئر، ایسے اپنے ہی بولتے ہیں، حالانکہ یہ کہیں پہ ثابت ہی نہیں ہے۔ آئرن از ناٹ میڈ ان اسپیس rather than sent down on the earth for human use، ہے نا، it was sent down۔ تو یہ غلط ہے اس کا انٹرپریٹیشن، کچھ لوگوں نے ایسے کیا، آپ نے نا اپنے میریکلز نکالے، ان سے بچنا چاہیے، پتہ نہیں کیا لکھا ہوتا ہے بکواس انہوں نے۔ اس کے بعد اب دیکھیے بگ بینگ تھیری کے بارے میں، بگ بینگ تھیری، ہاں دیکھیے ایک تو ہے بگ بینگ تھیری، دوسری کیا ہے بگ کلنچ تھیری، بگ شدید اسپیلنگ ہے کلنچ تھیری۔ بگ بینگ تھیری مطلب ہو گیا یونیورس کی اسٹارٹنگ کیسے ہو گئی، بلاسٹ ہو گیا ہے نا، کوانٹم فلکچویشنز ہو گئی، گیس کمبائن ہو گیا، کور بن گیا، بلاسٹ ہو گیا، پھر ایولیوشن ہو گیا یونیورس کا، ڈارک ایجز آ گئی، باقی ایجز آ گئی، یہ گیا ایولیوشن، ہو گیا یونیورس کا ایولیوشن بگ بینگ۔ بگ کلنچ تھیری کیا بولتی ہے، دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت اس کو ہم بولتے ہیں، دنیا ختم ہو جائے گی، وہ بولتی ہے بگ کلنچ تھیری، دنیا یہ ہو جائے گی واپس کیا، کنٹریکٹ۔ بگ بینگ کیا ہے ایکسپینشن، بگ کلنچ کیا ہے کنٹریکشن، دنیا واپس آ جائے گی، ہو جائے گی کنٹریکٹ، یہ بولتے ہیں سائنٹسٹ بھی۔ اس کے بعد دیکھیے قرآن کی آیت کیا ہے، اولم یرى الذین کفروا، کیا نہیں کافر دیکھتے جن کو ایمان نہیں اللہ تعالیٰ پہ، کیا وہ نہیں دیکھتے، مطلب ہے کہ کیا وہ نہیں سمجھتے، ان السماوات والارض، کہ جو زمین و آسمان ہے، کانتا رتقا، زمین و آسمان تھا رتق، رتق بولتے ہیں جوائنٹ انٹیٹی، جوائنٹ انٹیٹی، ٹھیک ہے، اس کا بولتے ہیں سنگولیرٹی، جوائنٹ انٹیٹی، کانتا رتقا ففتقناہما، ہم نے فتق کر دیا ان کے درمیان، یہ رتق تھا ہم نے فتق کیا، رتق بولنے کی جڑا ہوا تھا، زمین و آسمان جو ہے جو میٹر سارا ہے وہ جڑا ہوا تھا، اس کو بولتے ہیں سائنس کی سنگولیرٹی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ففتقناہما، ہم نے اس کو سیپریٹ کر دیا، الگ کر دیا ہم نے اس کو، وی اسپلٹ دیم اپارٹ، ٹھیک ہے، اس کے بعد بگ بینگ ہو گیا اسپلٹ اپارٹ، ٹھیک ہے، کوانٹم فلکچویشن ہو گئی، بلاسٹ ہو گیا اس کے بعد، وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہم نے اینڈ وی میڈ فرام واٹر ایوری لیونگ تھنگ، ہم نے ہر جیوت کو پانی سے بنایا، کیونکہ سیل ہوتی ہے نا ہر ایک انسان میں، ہر ایک آرگینزم میں ہوتی ہے سیل، سیل میں ہوتا ہے سائٹوپلازم، اس میں کیا ہوتا ہے 70% واٹر، سائٹوپلازم میں، ویسے سمجھ جائیں یہ چیز۔ افلا یؤمنون، کیا پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ سب نشانیاں جاننے کے باوجود بھی۔ دیکھیے ایک تو ہو گیا ویسے بگ بینگ ہو گیا نا، بلاسٹ کے بعد کیا ہوتا ہے، بلاسٹ کے بعد تھرمو ڈائنامکس کا رول بولتا ہے کہ بلاسٹ کے بعد انٹروپی بڑھنی چاہیے، رینڈمنس بڑھنی چاہیے، بلاسٹ کے بعد بلاسٹ ہو گیا نا، رینڈمنس بڑھنی چاہیے، رینڈمنس بڑھنی چاہیے، بڑھنی چاہیے، بڑھنی چاہیے رینڈمنس، لیکن مسئلہ ہو گیا بلاسٹ کے بعد اتنی زیادہ پرفیکٹ یونیورس بن گئی، اتنی زیادہ پرفیکٹ یونیورس بن گئی، سمندر بن گئے، دریا بن گئے، پہاڑ بن گئے، ڈیزرٹ بن گئے، گریس لینڈس بن گئے، ویٹ لینڈس بن گئے، باقی بن گئے، پیڑ بن گئے، یہ کیسے ہو گیا، اس کو بولتے ہیں انٹیلیجنٹ ڈیزائن، اس کو بولتے ہیں ٹیلیولوجیکل آرگیومنٹ ہے نا فلاسفی میں، ٹیلیولوجیکل آرگیومنٹ۔ دنیا کا ڈیزائن کیا بولتے ہیں، کوئی نہ کوئی تو ہونا ہی چاہیے جس نے ڈیزائن بنایا ہے، جو ہونا چاہیے، اس کو بولتے ہیں انٹیلیجنٹ ڈیزائنر، اللہ تعالیٰ جو ہے نا، انسان نہیں دیکھتا ہے، اگر فار ایگزامپل ہمارے پاس ہوں گے بہت سارے، میرے پاس ہے لیٹرز، بہت سارے لیٹرز نا ABCD بیگ میں پھینک رہا ہوں بالکل رینڈملی ایسے، آپ نہیں کریں گے ایکسپیکٹ کہ وہاں بن جائے گی شیکسپیئر کی پوئٹری ایک ساتھ، رینڈمنس کے ساتھ۔ تو ایک چیز کا دماغ ویسے ہی ہوتا ہے، وہ بولتا ہے کہ سب کچھ رینڈملی ہو رہا ہے، بائی چانس ہو رہا ہے سب کچھ، یہ سب چانس سے سے ہو رہا ہے۔ اب سوچیں آپ خود کتنا زیادہ لاجیکل سٹانس ہے ایتھیزم کا سٹانس، جو بولتا ہے رینڈمنس سب کچھ ہو رہا ہے، یہ خود بخود ہو رہا ہے سب کچھ، مانے کوئی باغ اچھا سا باغ ہے،
वहाँ कटाई करके सबको अच्छे से, वहाँ फव्वारे लगा के, वहाँ जो है कुर्सियाँ बिछा के, वहाँ हट बना के, वहाँ फूल उगा के। मैं जाऊँगा पार्क में, मैं बोलूँ दोस्त को कि यहाँ पे कितनी अच्छी ने सेटिंग की है, यहाँ पे कोई ना कोई होना ही चाहिए, गार्डनर होने चाहिए, बाकी बाकी होने जिसने ये सब चीज़ें बनाई हैं ये। वो बोल रहा है नहीं ये खुद ही बन गया होगा, तुम क्या बोलते हो, खुद ही बन गया होगा। दिमाग इसका ठीक है जो बोलता है कि सच में कोई ना कोई होना है जिसने बनाया होगा ये चीज़, है ना। तो ऐसा समझना ये चीज़ ना। कहा था अबू हनीफा रहीमहुल्लाह से भी सवाल एक ने, ठीक है, कि तुम्हें कैसे पता खुदा है। अबू हनीफा ने कहा उसे कि रहीमहुल्लाह ने कहा कि अगर फॉर एग्जांपल तुम देखो कोई किश्ती है, क्या उसने कहा था एग्जांपल, मतलब खुद ब खुद जो है ना ये लकड़ियाँ वो जमा हो गई, उसने किश्ती बनाई और वो चल गई किश्ती खुद ब खुद, ऐसा हो सकता है पॉसिबल नहीं, जब तो कोई बनाएगा नहीं। ऐसी मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल इस कमरे में बहुत सारा पेंट है, इस कमरे में ना पेंट है, मैंने ब्लास्ट किया पेंट का। अब पेंट को ब्लास्ट करने के बाद अब ना रैंडम इवेंट की चांस इवेंट, बिल्कुल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि यहाँ पे बन जाएंगी पेंटिंग दीवारों पे, अच्छी अच्छी पेंटिंग मेरी पिक्चर बन जाएगी दीवार पे, मत करेंगे एक्सपेक्ट। इससे ज्यादा करता है एक्सपेक्ट एक एथियस्ट यूनिवर्स से, कि बाई चांस इतना अच्छा बन गया डिजाइन। खुद बोलते हैं क्या जो ना साइंटिस्ट, जो थियोलॉजिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट जो बिलीव इन गॉड जिनको होता है, वो बोलते हैं कि जीरो चांस है यूनिवर्स खुद खुद ब खुद पैदा हो जाए, जीरो चांस। एंथ्रोपिक प्रिंसिपल इसको बोलते हैं, एंथ्रोपिक प्रिंसिपल। एंथ्रोपिक प्रिंसिपल बोलता है कि यूनिवर्स में लॉज इतने प्रिसाइसली बनाए गए, इतने ज़्यादा प्रिसाइसली बनाए गए कि 0% चांस है कि ये खुद बन गया हुआ यूनिवर्स, 0% चांस। क्योंकि ऐसे एंट्रोपी रहती है स्टेप स्टेट है, हाँ। ओके उसके बाद अब पता है एक और है ना, इटर्नल यूनिवर्स को रद्द रेफ्यूट करते हैं एंट्रोपी से भी। कोई बोलता है यूनिवर्स इटर्नल है, क्योंकि एंट्रोपी बढ़ती है दिन ब दिन, यूनिवर्स की रैंडमनेस बढ़ रही है। तो इतनी रैंडमनेस बढ़ गई होगी कि यूनिवर्स खत्म भी हो गई होती, अगर इटर्नल यूनिवर्स होती। तो वो भी एक रद्द देते हैं इसको, थियोलॉजिस्ट ऐसे बोलते हैं। तो ये हो गया ऐसे। इंशाल्लाह सबको समझ आ गया होगा ये चीज़, थोड़ा ये खुशक होता है लेकिन पढ़ना ही पड़ता है ये खुशी चीज़ें भी थोड़ी थोड़ी। अच्छा, अफला युमिनून, क्या तो उसके बाद क्या वो सब इसके बाद ईमान नहीं लाते। अब देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी है इसने। दिस वर्स डिस्क्राइब्स द बिग बैंग which states that the universe was once a single mass before it expanded। यूनिवर्स के एक्सपेंशन से पहले ये सिंगल मास था, ये सिंगल एंटिटी थी, ये सिंगुलैरिटी थी। इसको रब ने क्या कहा, इसको अल्लाह ताला ने कहा रत्क, ठीक है। अवलम यरा الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما। रत्क हो गया जुड़ा हुआ, फतक हो गया फाड़ देना इसको, ठीक है। उसके बाद द फ्रेज जॉइंट एंटिटी रत्कन है ना, refers to dense singular state before the universe separated। उसके बाद water as a source of life is also confirmed by biology as all the living organisms depend on water। या तो बोलेंगे इस हिसाब से कि हर कोई जो जीवित है वो कहता है डिपेंड वाटर पे, या बोलेंगे उस हिसाब से कि हर एक इंसान के सेल में होता है 70% क्या, वाटर, साइटोप्लाज्म में, वैसे। उसके बाद देखिए कितने सारे, ये बहुत सारे हैं लेकिन मैंने रखे चुने वाले, क्योंकि बाकी जो है वो फिर आप खुद पढ़ सकते हैं इंशाल्लाह। इंपॉर्टेंट जो है वो हम पढ़ेंगे, जिनका और इम्पोर्टेंट जो होंगे पहले हम वही पढ़ेंगे अगर मुझे दिखेंगे कुछ। हाँ ये वाला इंपॉर्टेंट है पहले, क्योंकि टाइम हमें कम पड़ेगा, फिर बाकी मैं सवाल नहीं बोलूंगा अगर टाइम मिलेगा कम। देखिए डार्कनेस इन द डीप ओशन, अगर आप जाएंगे समंदर के अंदर वहाँ उतनी डार्कनेस नहीं होती है, और आप जाएंगे ना पूरा अंदर वहाँ कुछ दिखेगा ही ना, कुछ भी नहीं। 100 मीटर के बाद कुछ दिखता ही नहीं है इंसान को, कुछ भी दिखता ही नहीं है। लेकिन 100 मीटर कौन जा सकता है, कोई भी नहीं जा सकता है कोई 100 मीटर तक पानी के अंदर। मतलब मुझे स्विमिंग करनी आती है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे स्विमिंग करे, मैं रास्ता हूँ पानी में मुश्किल से 2-3 मीटर अंदर, उसके बाद जा ही नहीं सकते। अब देखेंगे हम इसके बारे में क्या है। देखिए अल्लाह ताला फरमाता है कुरान में औ कज़ुलुमातिन फी बहरिन, और इट्स लाइक डार्कनेस इन द डीप सी। ये कुफार के बारे में कहा जा रहा है, डार्कनेस इन द डीप सी, ज़ुलुमातिन फी बहर, फी बहरिन लुज्जियिन, ठीक है। यगशा यगशाहु मौजुन मिन फौqihi मौजुन, ठीक है। कवर्ड बाय वेव्स अपॉन वेव्स, समंदर उनकी मिसाल ऐसी है कि वेव्स पे वेव्स होती है, वेव्स पे वेव्स होती है। इनको बोलते हैं इंटरनल वेव्स, ये होती है समंदर में ना अंदर से वेव्स वेव्स होती है, वेव्स वेव्स होती है, अंदर से होती है वेव समंदर के ऐसे। एक हमें दिखती है बाहर से वेव्स, हो गया एक्सटर्नल वेव्स, हो गया इंटरनल वेव्स, वो भी होती है जो कुरान ने यहाँ पे कहा।
او كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. اور اس کے بعد کیا اوپر سے بادل. مانیے اگر سن کو چھپاتے ہیں بادل, سن بھی چھپ گیا ہے, اب سن کی روشنی نہیں آ رہی ہے, اور سمندر میں اپنی اتنی زیادہ ڈارکنیس ہوتی ہے نیچے, وہاں کچھ دکھتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ظلمات بعضها فوق بعض. ٹھیک ہے. اب کیا یہاں پہ ہو رہا ہے, لیئرز آف ڈارکنیس ون اباؤٹ دا ادر. یہ کفار کے بارے میں جا رہا ہے, کہا جا رہا ہے کہ وہ پورے گمراہی میں ہوتے ہیں, وہ پورے ڈارکنیس میں ہوتے ہیں, انہیں کچھ دکھتا ہی نہیں, انہیں نور ہوتا ہی نہیں ہے, بصیرت کا نور, وہ دیکھ نہیں پاتے حق کو. ان کی مثال اس میٹافر میں, اس میں دی گئی ہے, اس میٹافوریکل سینس میں دی گئی ہے. اب دیکھیے, مجازن دی گئی ہے. دا قرآن ڈسکرائبس ملٹیپل لیئرز آف ڈارکنیس ان ڈیپ سیز, ہے نا. ماڈرن جو ہے نا اوشینوگرافی, جو اوشنس کے بارے میں پڑھتے ہیں, اس کو فوٹو اٹھاتے ہیں, مطلب جاتے ہیں اوشنس کے اندر, اٹھاتے ہیں فوٹو ووٹو سب یا کسی اور چیز سے. کنفرمس لائٹ ڈز ناٹ پینیٹریٹ بیونڈ 200 میٹرز. لائٹ پینیٹریٹ کرتی ہی نہیں 200 میٹر کے بعد, وہاں کچھ دکھتا ہی نہیں ہے, پھر پورا انگوٹ ہوتا ہے, پورا بلیک. مطلب اتنی بڑی مثال آپ دے نہیں سکتے ڈارکنیس کی دنیا میں کہیں نہیں. مانیے اگر شام ہو جاتی ہے, پوری شام ہے, کم سے کم مون کی لائٹ رہتی ہے تھوڑی بہت, لیکن وہاں پہ ایسی ڈارکنیس ہوتی ہے سمندر کے اندر, وہاں کچھ بھی دکھتا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, کیونکہ وہاں تک پہنچتی نہیں سن لائٹ, نہ بوروڈ لائٹ مون کی. تو اس سے آپ نے وہ والی مثال دی ہے. اس کو اچھا F40 زون, اس کو بولتے ہیں F40 زون, کچھ جو ہوتی ہے نا, اس کو ہوتے ہیں بہت سارے زون اندر اندر جاتے ہیں اس میں. پیسیفک اوشن کتنا بڑا ہے, شاید وہ 11 کلومیٹر نیچے ہے نا, شاید 15 کلومیٹر نیچے ہے وہ, بہت زیادہ ڈیپ ہے. مطلب وہاں اتنا پریشر ہوتا ہے, وہاں پہ سبمرین بھی پھٹ گئی تھی پچھلی بار, ہے نا, اتنا وہاں ہوتا ہے پریشر اندر. لیکن وہاں بھی خدا کی مخلوق ہے ایسی جو وہاں بھی زندہ رہتی ہے. ان کو تو نا وہ لائٹ میکینزم بھی, ان کو لائٹ بھی آتی ہے تھوڑی تھوڑی نا, کچھ لوگ, کچھ آرگینزمس کو, ان کو لائٹ ہوگی نا خود بخود لائٹ, وہ دیکھ پاتے لائٹ سے ہم کہاں جا رہے ہیں, جو نیچے ہوتے ہیں بہت زیادہ. اچھا, دس ورس آلسو مینشنس انٹرنل ویوز, ہے نا, ود ان دا اوشن ڈسکورڈ بائی سب مرین ٹیکنالوجی سینچریز لیٹر. اب ہو رہا ہے یہ ڈسکور. تب کون کیا ہوگا 200 میٹر پانی کے اندر, کوئی جا سکتا ہے, وہ جو مر جائے گا اس کو کیسا آکسیجن آئے گا. تب کہا تھا قرآن نے اس کے بارے میں, دے illuminate their own light. ہاں, وہ ان کو اپنی لائٹ ہوتی ہے. اس کو کیا بولتے ہیں اس میکینزم کو, دا پروٹیکٹو ایٹماسفیئر. دیکھیے فی الحال آپ چھوڑیے اس کو, میں دیکھوں گا جو امپورٹنٹ ہوں گے, یہ والا امپورٹنٹ ہے. دیٹس دا اسٹیجز آف ونڈ اینڈ رین فارمیشن. اسٹیجز آف ونڈ اینڈ رین فارمیشن, دیکھیے قرآن میں 30 سورہ کی 48 نمبر آیت. اللہ یرسل الریاح, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھیجتا ہے کن کو, الریاح ونڈس کو. اللہ تعالیٰ جو ہے, اچھا اس کو بولتے ہیں کیا, بلیو ایمیوسینس, کیمیلومینیسنٹ, کیمیلومینیسنٹ, ہاں, جو شاید کیمیکل سے اپنی لائٹ دکھاتے ہیں, وہاں پہ اس کو بولتے ہیں. اللہ یرسل الریاح, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھیجتا ہے کن کو, ونڈس کو. فتثیر سحابا, سو دے ریز دا کلاؤڈس. یہ فارمیشن کیسے ہو جاتی ہے کلاؤڈس کی, مطلب کلاؤڈ کیسے جمع ہو جاتے ہیں, پھر ڈینس ہو جاتے ہیں, پھر بارش کر جاتی ہے. پہلے ہوا ہی سب کچھ کرتی ہے, اگر ہوا ہوگی نہیں بارش پڑ ہی نہیں سکتی ہے. اللہ یرسل الریاح, اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے ہواؤں کو. فتثیر سحابا, so they raise the clouds. فیبسطه, then he spreads them in the sky. یبسطه, spread کرنا, فی السماء, آسمان میں. کیف یشاء, جیسے وہ چاہتا ہے ویسے. ویجعلہ کسفا, اس کے بعد and breaks them apart. فتر الودق, تم دیکھتے ہو ودق کو, you see the rain. یخرج من خلالی, emerging from within them. وہ نکلتی کس سے, کلاؤڈ سے, لیکن جب وہ ہوتے کیا, جب وہ نزدیک آ جاتے ہیں ہوا سے. اب دیکھیں گے ہم وہی. دیکھیے دا واٹر سائیکل انوالوز ونڈس موونگ کلاؤڈس. پہلے کیا ہوتا ہے واٹر سائیکل میں, ونڈ کرتی ہے موونگ کلاؤڈس کو, وچ لیٹر بریک اپارٹ اینڈ پروڈیوس رین. پھر ہوتے ہیں وہ بریک اپارٹ, کلاؤڈس ہی گر جاتے ہیں وہ نیچے ان دا فارم آف رین. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا لکھا ہے یہاں پہ, میٹیورولوجی کنفرمز دیٹ ونڈس کیری موئسچر. ونڈس میں کیا ہوتا ہے, موئسچر, کاز کلاؤڈ فارمیشن. ٹھیک ہے, اینڈ ریزلٹ ان پریسپیٹیشن. ہوتی ہے نا پریسپیٹیشن. فار ایگزامپل کوئی ہمارے گھر میں پتیلا ہے, اسے اوپر رہ گیا پانی, اب میں رکھ رہا ہوں اوپر ہاتھ, مجھے کیا ہوتا ہے, ہاتھ تھوڑا سا گیلا ہو جاتا ہے, ہاتھ ہوتا ہے نا ویسے ہی. لیکن یہ وہ نہیں ہے پریسپیٹیشن, یہ وہ کنڈنسیشن نہیں ہے. پریسپیٹیشن کیا ہو گیا, مطلب ان دا فارم پریسپیٹ گر جاتا ہے نیچے پانی,
کچھ ہوتی ہے نا ریئیکشن وہاں پہ، کچھ آئنس کے درمیان کچھ ہوتا ہے وہاں پہ، گر جاتا ہے کیا نیچے نیچے پانی. باقی جو سائنس میں ہوگا وہ خود پڑھ سکتے ہیں. تو وہ آپ خود ہم دیکھتے قرآن کیا آئی تھی فی الحال جس کے بارے میں آ گئی ایکسپینشن آف یونیورس نے پڑھا تھا یہ. یہ ہم پڑھ سکتے ہیں یہ والا، یہ بھی امپورٹنٹ ہے. دیکھیے سبحان الذی خلق الازواج، پاک ہے اللہ تعالیٰ، پاک ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا ازواج کو، پیئرز کو، آل دا پیئرز، جتنے دنیا پیئرز ہے وہ اللہ نے بنائے. کلھا مما تنبت الارض، فرام وٹ دا ارتھ پروڈیوسز. کیونکہ پلانٹس آلسو ہیو پیئرز ہے نا، پلانٹ میں بھی کیا ہوتے ہیں فیمیل پلانٹ اور میل پلانٹ، تو ویسے ہی. ومن انفسہم اینڈ فرام دیم سیلفس، انسانوں میں بھی کیا ہوتے ہیں پیئر، میل فیمیل. ومما لا یعلمون اینڈ فرام دا تھنگس دے ڈو ناٹ نو. ہے نا، ہوں گی بہت ساری چیزیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوں گے، پیئرز بھی ہوں گے ہم جانتے نہیں ہوں گے. وہی دیکھیے دا قرآن مینشنز دیٹ ایوری تھنگ از کریٹڈ ان پیئرس. قرآن کرتے ہیں مینشن کہ ہر کوئی چیز جوڑوں میں پیدا کیا گیا، پیئرس میں، جوڑے ہوتے ہیں. سائنس کنفرمز دیٹ ایٹمس، سب ایٹامک پارٹیکلس، پلانٹس، بایولوجیکل ریپروڈکشن آل فالو دا کنسیپٹ آف پیئرس. فار ایگزامپل ایٹم میں کیا ہوتا ہے، نیگیٹو چارج ہوتا ہے الیکٹران، اور پازیٹیو چارج کیا ہوتا ہے پروٹون. یہاں بھی کیا ہوتا ہے اس میں، شباش، یہاں پہ کیا ہوتا ہے اس چیز میں، پیئر ہوتا ہے اس میں بھی. ایسے ہی ہم دیکھیں گے بایولوجیکل ریپروڈکشن میں میل فیمیل ہوتا ہے. ہو گیا ویسے سمجھنا یہ چیز. 9:20 پہ اینڈ کرنا. اچھا پین ریسیپٹرس، ہاں وہ ضروری ہے، آپ نے سچ کہا. دیکھیے قرآن میں ایک آیت ہے پین ریسیپٹرس کے بارے میں، میں شاید وہ یہاں پہ نہیں لکھی ہے. اللہ تعالیٰ بولتے ہیں قرآن میں کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوق العذاب. جب بھی جہنمی کو جلے گی نا، اوپر کی لیئر اسکن کی لیئر جلے گی جہنمیوں کو، ہم انہیں ایک اور لیئر چڑھائیں گے باہر سے اسکن کے لیے. جلد لفظ ہے اس میں قرآن میں، جلد، ٹھیک ہے، تاکہ انہیں عذاب، تاکہ وہ ان کو عذاب میں زیادتی ہو جائے، تاکہ ان کو زیادہ زیادہ عذاب ہو جائے. کیونکہ جو ہوتے ہیں نا پین ریسیپٹرس، جو ہوتے ہیں کیا، پین ریسیپٹرس، جنہیں ہم بولتے ہیں نوسیسیپٹرس شاید، ہاں نوسیسیپٹرس. وہ ہوتے کہاں پہ، وہ ہوتے ایپیڈرمس میں اوپر سے، ہوتے اسکن میں اوپر سے. تو جو ہوتے ہیں فرسٹ ڈگری برن، مجھے چل گیا اوپر کا اسکن، اس میں انسان مر جاتا ہے سیدھی ختم. اگر فل باڈی کو آگ لگتی ہے انسان مر جاتا ہے ڈی ہائیڈریشن سے. تو ان شارٹ میں آپ سے یہ بول رہا ہوں کہ پین ہوتی ہے کن کو، اسکن کو، جو ہوتے ہیں نا یہ اسکن میں ہوتے ہیں ریسیپٹر، تو پین ہوتی ہے اوپر والی اسکن کو ہی. پھر سیکنڈ ڈگری برن میں پین نہیں ہوتی ہے نا، تھرڈ ڈگری برن میں پین نہیں ہوتی ہے، پین ہوتی ہے فرسٹ ڈگری برن میں جب جل جاتا ہے اوپر کا مسئلہ. تو قرآن میں رب نے یہ لفظ کیا استعمال کیا، جلد کا لفظ، ٹھیک ہے. سینس ریسیپٹرز وہاں پہ ہوتے ہیں، ان کو بولتے ہیں نوسیسیپٹرز. پین ریسیپٹرز ہوتے ہیں وہاں پہ جو پین کو فیل کر پاتے ہیں. ہے نا، حدیث میں آ گیا کہ جہنم میں پتہ کیا ہو جائے گا انسانوں کو، انسانوں کے جسم بڑے بڑے ہوں گے، ان کے سر فیس بڑا ہوگا تاکہ عذاب بہت ہو جائے جہنمیوں کو. اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں جہنم کے آگ سے. اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. پڑھنا چاہیے 3 بار، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. یہ ہو گیا ایسے. ٹائم ہو گیا، ٹائم بچا ہے خالی کتنا ابھی، 9:13 ہے، 9:20 تک، ابھی 4 منٹ ہے ابھی ہمیں. دیکھو امپورٹنٹ کیا ہے، یہ پڑھا ہم نے سر، نطفہ یہ سب فنکشن آف فور ہیڈ. ہاں یہ امپورٹنٹ ہے. دیکھیے جو نہیں فور ہیڈ، یہاں پہ نا فور ہیڈ، یہاں ہوتے ہیں پری فرنٹل کارٹیکس، ایک حصہ دماغ کا، وہی بولتے ہیں جھوٹ. جھوٹ ہم بولتے ہیں اس پورشن آف دماغ سے جو یہاں پہ ہوتا ہے پری فرنٹل کارٹیکس. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا بولتا ہے قرآن میں، کلا، ہرگز بھی ایسا نہیں ہے، لئن لم ینتہ، فرنٹل لوب جہاں پہ ہوتا ہے نا، فرنٹل لوب، پیرائٹل لوب، اوسیپیٹل لوب، باقی باقی لوب. کلا لئن لم ینتہ، اگر وہ باز نہیں آئے گا. کون یہاں مراد ہے، ابو جہل. اگر وہ باز نہیں آئے گا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے سے، آپ کو افسروں کو رکانے سے، نماز پڑھنے سے رکانے سے، اگر وہ باز نہیں آ جائے گا، لنسفعا بالناصیہ، وی ول سیز ہم بائی ہز فور لاک، اسے ہم سیز کریں گے اس کے فور لاک سے، ناصیہ سے، پیشانی سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، ایسی پیشانی جو کاذبہ ہے، جو جھوٹی پیشانی ہے. سنفل فور لاک، خطا کرنے کے بعد نہیں، لائنگ فور لاک، کاذبہ، خاطئہ، سنفل فور لاک. تو انسان کہاں سے جھوٹ بولتا ہے، اس پورشن آف برین سے، اس کو بولتے ہیں پری فرنٹل کارٹیکس، فرنٹل لوب کی جگہ پہ ہوتا ہے یہاں پہ سامنے.
تو یہ بھی ہو گیا ایسی. دا پری فرنٹل کارٹیکس آف برین فور ہیڈ ایریا از ریسپانسبل فار ڈیسیجن میکنگ. ڈیسیجن میکنگ یہاں سے ہوتی ہے, لائنگ بھی یہاں سے ہوتی ہے. گناہ سے, گناہ میں انسان کیا ہوتا ہے, اپنا ڈیسیجن نا, انسان کرتا ہے سن کیسے, اپنے ڈیسیجن سے. تو ڈیسیجن میکنگ کس سے ہوتا ہے, گناہ بھی انسان کرتا ہے اسی پورشن آف پارٹ برین سے ہی. لائنگ اینڈ ججمنٹ, ٹھیک ہے. دا قرآن ریفرز ٹو دا فور لاک ناسیہ. فور لاک کیا بولتا ہے قرآن, ناسیہ, ایز بینگ ریسپانسبل. ایٹماسفیئر شیلڈ, ہاں ہاں بالکل ایٹماسفیئر شیلڈ بھی ضروری ہے. اچھا, ایز بینگ ریسپانسبل فار سکن اینڈ فالسہڈ, فار سن اینڈ فالسہڈ, انسان جھوٹ بولتا ہے کس سے, اسی پورشن سے. گناہ بھی کرتا ہے کس سے, اسی پورشن سے. وچ الائنس ود دا ماڈرن نیورو سائنس, نیورو سائنس سے ہی بولتی ہے. قرآن نے بھی کیا کہا تھا, ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ, ایسی پیشانی جو جھوٹی پیشانی ہے, خطا کرنے والی پیشانی, یہ ہو گیا ایسے. اچھا میں تھنکنگ وہ جو نے کہا امپورٹنٹ جو ہے وہ اوپر ہی تھا شاید. ویسے پڑھ لیا, الگ ون امپورٹنٹ جو تھے انہوں نے پڑھ لیے, باقی اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے. ہاں ایک اور چیز مجھے یاد آ گیا, دیکھیے قرآن نے استعمال کیا ہے ہنی بی کے ساتھ, ہا کا سیگا نا, ہا مطلب شی, ہنی بی کے ساتھ. اور پتہ نہیں ہنی بی سے ہوتے تین چیزیں, یا تو ہوتے ڈرونس, ہو گیا میل ہنی بیز, وہ کام وام کچھ نہیں کرتے, بس گھر میں بیٹھے ہوتے وہ آرام سے. وہ خالی پنکھوں سے ایسے ایسے کرتے, وینٹیلیشن کرتے ہیں, شہد کو ٹھنڈا کرتے ہیں اپنے پنکھ سے. اور جو ہوتی ہے کون, ڈرونز ہو گیا ختم. اور کیا ہوتا ہے ورکر بیز, جو ہوتی ہے ورکر بیز, وہ ہوتی ہے فیمیل ہنی بیز. وہ کرتی ہے کام کیا, وہ کرتی ہے کلیکٹ نیکٹر, وہ کرتی ہے فوریجنگ, وہ جاتی ہے باہر فوروں سے نکالتی ہے کیا, نیکٹر, چوستی ہے نیکٹر, بناتی ہے کیا, شہد. تو یہ شہد نہیں بناتے, میل ہنی بیز شہد نہیں بناتے, وہ ہوتے نا اسٹرائل ہوتے ہیں وہ. اور ہوتی ہے کوئین بی, ایسے. قرآن نے استعمال کیا ہے اوحینا الی النحل, کیا ہے وہاں پہ, مطلب ہا کیسے کا وہاں پہ استعمال ہو گیا قرآن کی آیت میں, ہا ہا آ گیا ہے. یخرج من بطونها شراب, نکلتا ہے اس کے ایبڈومن سے شراب, ایک لکوڈ مطلب شہد, مختلف الوان, اس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں, شہد کے ہوتے ہیں نا مختلف رنگ ہوتے ہیں اس کے. تو وہاں پہ رب نے استعمال کیا ہا. اب استعمال کیوں کیا ہا, اور اپنے ہو کیوں نے استعمال کیا ہنی بی کے ساتھ. ہو مطلب ہو گیا ہی, مانیے آپ, اصلی ہو گیا ہو ہز, اور ہا ہو گیا ہر, فی بطونی ہا, اس کے پیٹ میں. کیونکہ جو نہیں کہ انٹمولوجسٹ جو ہوتے ہیں نا, جو انسیکٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں, ماڈرن انٹمولوجی بولتی ہے کہ صرف بناتی ہے کون, فیمیل ہنی بناتی ہے شہد. اور اب نے کیا تھا 1400 ایئرس پہلے استعمال قرآن میں کیا, ہا کا لفظ, کیونکہ صرف فیمیل بناتی ہے کیا, شہد. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, یہ تو امپورٹنٹ تھا. اب جو ایک بولے تھے وہ بہت امپورٹنٹ تھا, بولا بھی, لیکن شاید ٹائم ہو گیا, پھر دیکھیں گے اب اگر ملے گا یہاں پہ تو پڑھیں گے. کہاں گیا یہ؟ باقی پڑھ سکتے خود بھی پھر ہم پی ڈی ایف سے, بس سمے اتنا کافی انشاءاللہ. اچھا یہ کافی ہے انشاءاللہ, اتنا کافی ہے. چلیے, وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام